نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گزشتہ درسوں میں عرض کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ اہل اسلام کو بھی دھوکہ دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اور اپنے متعلقین قادیانیوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اور میں نے بہت ساری مثالیں پیش کی اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ ایک دو مثال پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات جو میں کوئی 20-25 درس پہلے عرض کر چکا تھا کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ مرزا غلام احمد کا جو 5واں خلیفہ ہے مرزا مسرور، جو ابھی زندہ ہے اور انگلینڈ میں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا انتقال 1908 میں ہوا تھا، مئی یا نومبر میں۔ اس کا پھر خلیفہ بنا حکیم نور الدین، وہ 1914 میں مر گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا خلیفہ جو مرزا کا بیٹا تھا مرزا بشیر الدین محمود، جس نے قرآن پاک کی ترجموں میں تحریف کی ہے، وہ کافی لمبا زندہ رہا، لمبے عرصے تک۔ وہ 1914 میں خلیفہ بنا، 1965 تک بڑا عرصہ ہے اس کا۔ یہ اس کے بعد پھر تیسرا خلیفہ آیا مرزا ناصر، جس کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد نے، جب تحریک چلی تھی 1974 میں اور نیشنل اسمبلی میں چاروں شانے چت کیا تھا، وہ مرزا ناصر تھا، جو 1965 میں ان کا خلیفہ بنا اور 1982 میں پھر چل بسا۔ تو پہلا نور الدین حکیم نور الدین خلیفہ تھا، دوسرا مرزا محمود بشیر الدین تھا، تیسرا مرزا ناصر تھا، چوتھا پھر آیا 1982 میں مرزا طاہر آیا، جس نے پاکستان کے خلاف جنیوا میں جا کے مقدمہ لڑا تھا۔ اس کے بعد یہ 5واں خلیفہ جو مرزا مسرور ہے، لندن میں بیٹھا ہے، تو یہ ایک آدمی کو قادیانی بنا رہا تھا۔ اچھا، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ان کو قادیانی کہے، ہمیں میسج بھی آتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان کا تو نام و نشان نہیں تمہارے اندر، اور احمد تو ہمارے نبی کا نام تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تم نہ صرف باغی ہو دشمن بھی ہو۔ تو یہ قادیانی جو ہے وہ ایک آدمی کو قادیانی بنا رہے، تو اس میں وہ کہہ رہے کہ تم کہو آئی بلیو، کہ میں اس بات کا یقین اور عقیدہ رکھتا ہوں that the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was the last and the latest messenger of Allah، کہ آپ کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی تھے، تو خاتم النبیین کا معنی یہی۔ تو وہ مجھے کہہ رہے کہ یہ دیکھو مولانا، وہ تو کہہ رہے آخری نبی اور آپ کہہ رہے مانتے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا
کیا ہے؟ مانتے نہیں ہیں۔ یہ ہے مسئلہ سارا، کہ یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے مثلاً وحید اللہ صاحب ہے، امان اللہ صاحب ہے، یہ حضرات بیٹھے ہمارے سامنے، اب ایک آدمی ان کے نام پہ کوئی پارسل آتا ہے، اس پہ لکھ کے ہوتے ہیں وحید اللہ صاحب کو ملے، اس پہ لکھ کے ہوتے ہیں امان اللہ صاحب کو ملے، بھائی داؤد صاحب کو ملے، ماما اسلم صاحب کو ملے۔ اب میں کہتا ہوں کس کا ہے؟ کہتے وحید اللہ کا، مجھے دے دو میں وحید اللہ ہوں۔ کس کا ہے؟ بھائی امان اللہ کا ہے، بھائی مجھے دے دو میں امان اللہ ہوں۔ بھائی کس کا ہے؟ داؤد صاحب کا ہے، مجھے دے دو۔ پاگل نہیں، بھائی وحید اللہ الگ ہے اور میں الگ ہوں۔ یہ تو پارسل پہ تو لڑنے کو تیار ہو جائے گا، اگر ان کے پلاٹ پہ جا کے میں دعویٰ کروں تو اور سیخ پا ہوگا۔ تم نے تو سب چیزوں کو چھوڑے، لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں کے عقیدے پر قبضہ کیا ہے۔ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت آمنہ کے لال تھے، عبداللہ کے در یتیم تھے، حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے، اور ان کے چاچا موجود ہے، ننیال معلوم ہے، ددیال معلوم ہے، مکہ مولد ہے حضور کا، اور مدینہ مدفن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ کہتے ہیں، اب واپس آ رہا ہوں اس بات کی طرف، یہ جو میں نے مختلف نام لیے تو انبیاء بھی مختلف ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، موسیٰ علیہ السلام الگ ہے، ابراہیم علیہ السلام الگ ہے۔ آگے ابھی اس کی ایک عبارت آ رہی ہے، کیوں کہتے ہیں میں ابراہیم بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں آدم بھی ہوں، سب کی نبوت مجھے ملی ہے۔ ایسے آدمی کا علاج ہونا چاہیے تھا نا صحیح، بدقسمت ہے کہ بچ گئے۔ کاش کوئی صحیح حکومت ہوتی اور انہیں سبق سکھاتے تو پھر یہ ہمت نہ کر۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو مرزا مسرور کہہ رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا لاسٹ اینڈ لیٹسٹ میسنجر آف اللہ، کہ آپ اللہ کے آخری نبی تھے، یہ بدبخت اس سے خود قادیانی مراد لے رہے ہیں۔ یہ پیچھے درسوں میں گزر گیا ہے، سورہ فتح کی میں نے آیت پڑھی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے بارے میں یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس آیت میں مجھے محمد اور رسول کہا گیا۔ یہ ہے دھوکہ اصل میں، اس لیے عام آدمی فرق نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں کہتے ہیں آپ ہم ان کی عبادت گاہ پر پابندی لگاتے ہیں، یہ پاکستان کے قانون کی بھی خلاف ہے، صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے، یہ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، یہ اسلامی جو ہے یہاں تک کہ جانور بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے مسئلہ سارا کہ یہ دھوکہ باز ہے، کائنات کا بدترین دھوکہ باز یہ لوگ ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ اسلامی تاریخ میں اگر کوئی آیا ہے تو وہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، اس نے ایک 1902 میں 24 اپریل 1902 میں ایک رسالہ جاری کیا، اس کا نام الحکم تھا۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 7 پر یہ ایک حوالہ ہوا، اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ملفوظات ہے، اس ملفوظات کی جلد 3 ہے اور صفحہ 270 ہے، دوسرا حوالہ ہوا۔ اسی طرح ایک اس کی کتاب ہے تشحیذ الاذہان، اس کے جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 13، یہ تیسرا حوالہ ہوا۔ چوتھا حوالہ اس کی ایک کتابچہ ہے، اس کا نام ہے قول فیصل، اس کے صفحہ نمبر 6 پر وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کمالات متفرقہ وہ تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے۔ یہاں تک ہمارا ایمان ہے کہ بھئی تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معجزات بھی دی، کمالات بھی دی، امتیازات بھی دی، ہمارا ایمان ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اگلی بات، اور وہ سب رسول کریم میں ان سے بڑھ کر موجود ہے، جتنے انبیاء گزرے۔ انبیاء کی تعداد ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کنز العمال کی روایت ہے 1,24,000 ہے، جن میں 313 رسول ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں ہے کہ تمام انبیاء کے تمام کمالات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے نا، اس پر ہماری ایمان ہے کہ حضور سب سے افضل ہے، افضل الرسل ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے۔
اب تیسرا جملہ جو ہے نا وہ ہے خطرناک. وہ تیسرا جملہ کیا ہے؟ وہ لکھتا ہے اب وہ سارے کمالات جو نبیوں سے زیادہ حضور پاک میں تھے، اب کہہ رہے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارے کمالات ذلی طور پر ہمیں عطا کر دی گئی. یہ ہے بات. یا اس نے ہمارے پیغمبر کی بھی توہین کر دی اور سارے نبیوں کی بھی توہین کر دی. ہم کہتے ہیں کہاں پدی اور کہاں پدی کا شوربہ. بھی تم تو یہ بات کر رہے ہو، ہم آپ کو ایک اور بات بتا رہے ہیں. مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی، ایسا ہے نا، اور 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو 23 سال آپ کے زمانے نبوت ہے. کتنا ہے بھائی؟ 23. اگر پہلے دن سے آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، ایک مثال فرض نماز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال فرض نمازیں پڑھی. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. بزرگوں آپ کی کتنی عمر ہے؟ 65 سال. 15 سال کی عمر میں ایک بزرگ جوان ہو گئے، ماشاءاللہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے فرض نماز شروع کی اور کبھی ناغہ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو 50 سال انہوں نے مسلسل فرض نمازیں پڑھی ہے. ایک مثال. میرے والد صاحب ہیں، ان کی عمر 84 سال ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ ایک کم 70 سال میرے والد نے الحمدللہ بہت پابندی کرتے نمازوں، کبھی ناغہ نہیں کیا. میرے والد نے 70 سال فرض نمازیں پڑھی ہے. اس طرح امت میں اور بڑے وہ حضور کے صحابہ بھی تھے جن کی 100 سال سے اوپر کی زندگی. اب اگر آپ دیکھیں تو امتی کی فرض نمازیں نبی کی فرض نمازوں سے زیادہ ہو گئی. بھئی حضور کی تو فرض نمازوں کا ہم دورانیہ 23 سال بتا رہے ہیں، انہوں نے 50 سال پڑھی ہے، آپ نے بھی اسی طرح لگ بھگ پڑھی ہوگی. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ بتائے کہ امتی کے فرض نمازیں نبی کی نماز سے بڑھ گئی، لیکن کیا امتی کے 100 سال کی نمازیں، بلکہ ایک امتی کیا ساری امت کی ساری نمازیں نبی کے ایک سجدے کے برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ ہے پوائنٹ. نقطہ سمجھ گئے؟ یہ ہے پوائنٹ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی عبادت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے اس بدماش کو دیکھو کہ کہتے ہیں حضور کے سارے کمالات مجھ میں آ گئے ذلی طور پر. پھر اس کی انہی کتابوں، یہ جو میں نے 4 حوالے دیے نا، ان میں آگے وہ لکھتا ہے. اب پہلی تمہید کیا باندھی کہ سارے نبیوں کو کمالات مل گئے، معجزات مل گئے. پھر کہتے ہیں وہ تمام کمالات و معجزات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے. ٹھیک ہو گیا؟ اب کہہ رہے وہ سارے کمالات مجھے مل گئے. یہاں اس نے کفر کیا. کیا کر دیا؟ اور اس کفر پہ مزید ایک اور کفر. وہ کیا ہے؟ اس لیے اب دیکھو کیا کہہ رہے، اس لیے ہمارا نام آدم ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، نوح ہے، داؤد ہے، یوسف ہے، سلیمان ہے، یحییٰ ہے، عیسیٰ وغیرہ ہے. دیکھو کتنے نبی ہو گئے؟ آدم، ابراہیم، موسیٰ 3، نوح، داؤد، یوسف 6، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام. 9 پیغمبروں کا اس نے بتایا کہ میں ہی ہوں مجموعہ. یہ وہی ہو گئی جو میں نے کہا کہ ان کے نام کا پارسل بھی میرا دو، میں ہی ہوں، ان کا بھی پارسل مجھے دو، ان کا بھی مجھے دو، ان کا بھی مجھے دو. اس آدمی کو ہم پاگل کہیں گے. یہ احمق، کائنات کا بدترین احمق اور دھوکہ باز تھا. یہ مسلمان نہیں تھا، یہ نبی کا نائب کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر صحابہ، ہمارا تو یہ بھی عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ ساری دنیا کے تمام اولیاء، تمام قطب، تمام ابدال، تمام مشائخ، تمام محدثین، تمام ائمہ، یہ سب مل کر ایک صحابی کے مقام تک، یہ ہمارا ایمان ہے. تو یہ پاگل کہیں گئے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی دھوکہ باز تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا حی یا قیوم یا یا کریم، ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما.
یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو حل فرما، رزق حلال نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، جن کے جو مسائل ہے حل فرما، جو پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جن کے عزیز و اقارب وفات پا گئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور ہمارے اس مسجد کے فیض کو جاری اور ساری فرما، اور پورے عالم تک اس کو پھیلا دے، اور یا کریم ہمیں اور ہماری اولاد و متعلقین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس اہل بیت، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے ہم اور ہماری اولادوں کو قبول فرما، وصلی اللہ۔